لیث نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو بند کر دینے والا لباس پہننے، ایک کپڑے سے کمر اور گھٹنوں کو باندھنے اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو اٹھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5501۔ ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتا پہن کر نہ چلو، اور ایک چادر ہو تو اس کو گھٹنے کھڑے کر کے ان کے اور کمر کے گرد نہ باندھو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، ہاتھ پاؤں بند کر دینے والا کپڑا نہ پہنو، اور جب چت لیٹے ہو تو ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کھڑی کر کے اس پر نہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5502۔ عبید اللہ بن اخنس نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص چت لیٹ کر اپنی ٹانگ کو دوسری ٹانگ کھڑی کر کے اس پر نہ رکھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5503۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس حالت میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے دونوں ٹانگیں زمین پر بچھائے ہوئے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5504۔ ابن عیینہ، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5505۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو ربیع اور قتیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا، ہمیں خبر دی، اور دوسرے دونوں نے کہا، ہمیں حماد بن زید نے عبدالعزیز بن صہیب سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ سے رنگے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ قتیبہ نے کہا کہ حماد نے کہا، یعنی مردوں کو منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5506۔ اسماعیل بن علیہ نے ہمیں عبدالعزیز بن صہیب سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفرانی رنگ پہننے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5507۔ ابو خیثمہ نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا فتح مکہ کے سال یا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، وہ آئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سغام یا سغامہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی عورتوں کو حکم دیا، یا ان کے بارے میں ان کے گھر کی عورتوں کو حکم دیا گیا، فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز یعنی اور رنگ سے بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5508۔ ابن جریج نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بعد سفیدی میں سغامہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی بالوں کو رنگ لگاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5510۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آ گئی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے،
نہ رسول خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام بھی وحی لے کر انبیاء علیہ السلام کی طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے۔ پھر آپ نے دھیان دیا تو ایک چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ کتا یہاں کب گھسا؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا۔ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس میں جہاں تصویر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5511۔ ہمیں وہب نے اسی سند کے ساتھ ابو حازم سے حدیث سنائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ پھر حدیث بیان کی اور ابو حازم کے بیٹے کی طرح لمبی تفصیل نہیں بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5512۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر مندی کی حالت میں صبح کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں آج دن کے آغاز سے آپ کی حالت معمول کے خلاف دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات مجھ سے ملیں گے، لیکن وہ نہیں ملے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ کہا تو اس روز پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی رہی۔ پھر ان کے دل میں کتے کے ایک پلے کا خیال بیٹھ گیا جو ہمارے ایک بستر کے نیچے بن جانے والے ایک خیمے نما حصے میں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے پانی لیا اور اس جگہ پر چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کل رات ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ یا بیکار کتوں کو مار دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ باغ یا کھیت کے چھوٹے کتے کو بھی جو رکھوالی نہیں کر سکتا مارنے کا حکم دے رہے تھے، اور باغ کھیت کے بڑے کتے کو چھوڑ رہے تھے۔ یعنی ایسے کتے گھروں سے باہر ہی رہتے ہیں اور واقعی رکھوالی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5513۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5514۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5515۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس کی حدیث کے مانند اور سند میں خبر دینے کی صراحت کرتے ہوئے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5516۔ لئیس نے ہمیں بکیر سے حدیث سنائی، انہوں نے بوسر بن سعید سے، انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ بزر نے کہا، پھر اس کے بعد حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا ان کے دروازے پر ایک پردہ تھا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے پالک عبید اللہ خولانی سے کہا، کیا حضرت زید نے پہلے دن جب ملاقات ہوئی تھی ہمیں تصویر کی ممانعت کے بارے میں خبر یعنی حدیث بیان نہیں کی تھی؟ تو عبید اللہ نے کہا،
جب انہوں نے کپڑے پر بنے ہوئے نقش کے سوا کے الفاظ کہے تھے تو کیا تم نے نہیں سنے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5517۔ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی کہ انہیں بکیر بن اشج نے حدیث سنائی، انہیں بسر بن سعید نے حدیث سنائی کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی، اور اس وقت بسر کے ساتھ عبید اللہ خولانی تھے۔ کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ بسر نے کہا پھر حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا کیا حضرت زید بن خالد نے ہمیں تصاویر کے متعلق حدیث بیان نہیں کی تھی؟ عبید اللہ نے کہا انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا تھا سوائے کپڑے کے نقش کے، کیا آپ نے نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5518۔ بنو نجار کے آزاد کردہ غلام ابو حباب سعید بن یسار نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس میں جہاں مجسمے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5519۔ سعید بن یسار نے کہا یہ حدیث سن کر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا انہوں یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس میں جہاں کسی طرح کی تصویریں ہوں۔ کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جو انہوں نے بیان کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں نے اس طرح یہ الفاظ نہیں سنے، لیکن میں تمہیں وہ بتاتی ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے نیچے بچھانے کا ایک موٹا سا کپڑا لیا اور دروازے پر اس کا پردہ بنا دیا۔ جب آپ آئے اور آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے، پھر آپ نے اسے پکڑ کر کھینچا اور اسے پھاڑ دیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا اللہ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم نے اس کپڑے میں سے 2 تکیے بنانے کے لیے 2 ٹکڑے کاٹ لیے اور میں نے ان دونوں کے اندر کھجوروں کی چھال بھر دی۔ آپ نے اس کے سبب سے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5520۔ اسماعیل بن ابراہیم نے داؤد سے، انہوں نے عزرا سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندے کی تصویر تھی، جب کوئی شخص اندر آتا یہ تصویر اس کے سامنے آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو ہٹا دو، کیونکہ میں جب بھی اندر آتا ہوں اور اس پردے کو دیکھتا ہوں تو دنیا کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس ایک چادر تھی، ہم کہتے تھے کہ اس کے کناروں پر سلا ہوا کپڑا ریشم ہے، ہم اس چادر کو پہنتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5521۔ محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں ابن ابی عدی اور عبد الاعلی نے اسی سند کے ساتھ داؤد سے حدیث بیان کی۔ ابن مسنہ نے کہا اور اس میں انہوں نے ان کی مراد عبد الاعلی سے ہے یہ اضافہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چادر کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5522۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، میں نے روئی دار کپڑا دروازے کا پردہ بنایا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں، تو آپ نے مجھے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو اتار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5523۔ عبدہ اور وقی نے اسی سند کے ساتھ ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی۔ عبدہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر سے آئی کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5524۔ ابراہیم بن سعد نے زہری سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پر تصویر تھی، تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فرمایا قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جاندار اشیاء کی جیسی یعنی مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5525۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ آگے اسی طرح جس طرح ابراہیم بن سعد کی حدیث ہے، البتہ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی طرف لپکے اور اپنے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5526۔ سفیان بن عیینہ اور معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے لوگوں میں سے شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے وہ لوگ ہوں گے، انہوں نے میں سے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5527۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ کہہ رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے اپنے طاق پر موٹا سا کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں، جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے شدید عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے، یعنی 1 یا 2 کے بارے میں شک راوی کی طرف سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5528۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، وہ طاق پر لٹکا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے ہٹا دو، تو میں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کے تکیے بنا لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5529۔ سعید بن عامر اور ابو عامر عقدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5530۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک بچھانے والے کپڑے کا پردہ بنایا ہوا تھا، اس میں تصویریں تھیں، آپ نے اس کو ہٹوا دیا اور میں نے اس سے 2 تکیے بنا لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5531۔ بکیر نے کہا عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں حدیث بیان کی، انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو اتار دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس کو کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے۔ جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی تو اس مجلس میں ایک شخص نے جو ربیعہ بن عطا کہلاتے تھے، بنو زہرہ کے مولا تھے، کہا کیا آپ نے ابو محمد یعنی قاسم بن محمد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے؟ تو عبد الرحمن بن قاسم نے کہا نہیں، اس نے کہا لیکن میں نے یقیناً ان سے یہ بات سنی تھی، ان کی مراد ان کے والد قاسم بن محمد سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5532۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع سے،
انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا بیٹھنے کے لیے گدا خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو دیکھا تو آپ دروازے پر ٹھہر گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے، یا کہا آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس ہوئے تو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم نے جو صورتیں تخلیق کی ہیں ان کو زندہ کرو۔ پھر فرمایا، جس گھر میں تصویریں ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5533۔ قتیبہ اور ابن رمح نے لئی سے حدیث بیان کی۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا، ہمیں ثقفی نے خبر دی، کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی۔ عبد الوارث بن عبد الصمد نے کہا، ہمیں میرے والد نے میرے دادا کے واسطے سے ایوب سے حدیث بیان کی۔ ہارون بن سعید ایلی نے کہا، ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ابو بکر اسحاق نے کہا، ہمیں ابو سلمہ خزاعی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ماجشون کے بھتیجے عبدالعزیز نے عبید اللہ بن عمر سے خبر دی۔ ان سب یعنی لیث بن سعد، ایوب، اسامہ بن زید اور عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے قاسم سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی نسبت زیادہ مکمل ہے، اور ابو سلمہ خزاعی نے ابن ماجشون کے بھتیجے سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا۔ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس گدے کو لے کر اس کے 2 تکیے بنا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5534۔ عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، جن کو تم نے تخلیق کیا اب ان کو زندہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5535۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی، جس طرح عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5536۔ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی۔ ابو سعید اشج نے کہا، ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابو زحا سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اشج نے یقیناً کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5537۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی۔ ابو معاویہ اور سفیان دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو معاویہ سے یحییٰ اور ابو قریب کی روایت میں ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب پانے والوں میں سے تصویر بنانے والے ہیں، اور سفیان کی حدیث وکیع کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5538۔ منصور نے مسلم بن صبیح یعنی ابو زحا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں مسروق کے ساتھ ایک مکان میں تھا جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر تھیں یا مجسمے تھے۔ مسروق نے کہا یہ کسرا کی تصاویر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ مریم علیہ السلام کی تصاویر ہیں۔ مسروق نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں
یا مجسمے بنانے والوں کو ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5539۔ امام مسلم نے کہا میں نے نصر بن علی جہضمی کے ساتھ عبد الاعلی بن عبد الاعلی سے حدیث پڑھی کہ ہمیں یحییٰ بن ابی اسحاق نے حضرت حسن بصری کے بھائی سعید بن ابو حسن سے روایت بیان کی۔ کہا ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں یہ جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں، آپ مجھے ان کے متعلق فتویٰ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہوا۔ انہوں نے پھر فرمایا میرے قریب آؤ۔ وہ مزید قریب آیا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان نہیں ان کی تصویر بناؤ۔ نصر بن علی نے جب میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی اس کا اقرار کیا کہ انہوں نے عبد الاعلی بن عبد الاعلی سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5540۔ سعید بن ابی عروبہ نے نضر بن انس بن مالک سے روایت کی۔ کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھنے والوں کے مطالبے پر فتوے دینے شروع کیے اور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا قریب آؤ۔ وہ شخص قریب آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس میں روح پھونکے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5541۔ قتادہ نے نضر بن انس سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5542۔ ابن فضیل نے عمارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان کے گھر گیا۔ انہوں نے اس کے گھر میں تصویریں دیکھی تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو، وہ ایک ذرہ تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک جو تو بنائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5543۔ جریر نے عمارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی، کہا میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک گھر میں گئے جو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مروان بن حکم کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک مصور کو گھر میں تصویر بناتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کی مانند روایت کی، اور جریر نے یا ایک جو تو بنائیں کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے یا بت یا تصویر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5545۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں سہیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے سفر کے ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتا ہو، اور نہ ان کے ساتھ جن کے پاس گھنٹی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5546۔ جریر اور عبدالعزیز دراوردی دونوں نے سہل سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5548۔ امام مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے عباد بن تمیم سے روایت کی کہ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا۔ عبداللہ بن ابو بکر نے کہا، میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا لوگ اپنی اپنی سونے کی جگہ میں پہنچ چکے تھے، اور حکم دیا کسی اونٹ کی گردن میں تانت یعنی کمان کے دونوں سرے جوڑنے والی مضبوط باریک چمڑے کی ڈوری کا ہار، یا کوئی بھی ہار نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ دیا جائے۔ امام مالک نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ ہار نظر بد سے بچانے کے لیے گلے میں ڈالے جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5549۔ علی بن مسہر نے ابن جریج سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانور کو منہ پر مارا جائے یا منہ پر نشانی ثبت کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5550۔ حجاج بن محمد اور محمد بن بکر دونوں نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5551۔ معقل نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے منہ پر داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5552۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ناعم ابو عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو نشانی لگانے کے لیے داغا گیا تھا، آپ نے اس کو بہت برا خیال کیا۔ انہوں نے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اللہ کی قسم میں جو حصہ چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو اس کے علاوہ کسی جگہ نشانی ثبت نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم دیا تو اس کی سورین کے وہ حصے جہاں دم ہلاتے وقت لگتی ہے پر نشانی ثبت کی گئی۔ یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے اس جگہ داغنے کا آغاز کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5553۔ محمد بن سیرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا انس اس بچے کا دھیان رکھو، اس کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے یہاں تک کہ صبح تم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، آپ اسے گھٹی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صبح کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں تھے، آپ کے جسم پر ایک کالے رنگ کی بنو جون کی بنی ہوئی منقش اونی چادر تھی اور آپ ان سواری کے جانوروں کے جسم پر نشان ثبت فرما رہے تھے جو فتح مکہ کے زمانے میں یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین کے موقع پر آپ کو حاصل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5554۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب ان کے والد کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ آپ اسے گھٹی دیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے ایک باڑے میں تھے اور بکریوں کو نشان لگا رہے تھے۔ شعبہ نے کہا میرا غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے، یعنی اونٹوں کو لگانے کے بعد بکریوں کو بھی وہی لا کر نشان لگا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5555۔ یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا مجھے ہشام بن زید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹوں کے باڑے میں گئے، اس وقت آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے۔ شعبہ نے کہا میرا خیال ہے ہشام نے کہا کہ ان بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 5556۔ خالد بن حارث، محمد بن جعفر غندر، یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الرحمن بن مہدی سب نے شعبہ سے اسی سند سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5557۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نشان لگانے والا آلہ دیکھا۔ آپ صدقے میں آئے ہوئے اونٹوں پر نشان ثبت فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5558۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے عمر بن نافع نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ میں نے نافع سے پوچھا قزع کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کے کچھ حصے کے بال موڑ دیے جائیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5559۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو اسامہ کی حدیث میں قزع کی تفسیر کو عبید اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ ان کے شاگردوں کے سامنے عبید اللہ نے یہ وضاحت نافع کی طرف منسوب کیے بغیر بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5560۔ عثمان بن عثمان غطفانی اور روح بن قاسم نے عمر بن نافع سے عبید اللہ کی سند سے اسی کے مانند حدیث بیان کی، اور دونوں نے تفسیر یعنی قزع کی وضاحت کو حدیث کا لاحقہ بنایا، الگ سے بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5561۔ ایوب اور عبد الرحمن سراج نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5562۔ حفص بن میسر نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، وہی ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا جہاں مجلس ہے حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں جھکا کر رکھنا، چلنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5563۔ عبدالعزیز بن محمد مدنی اور ہشام بن سعید ان دونوں نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5564۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے فاطمہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی دلہن ہے، اسے خسرہ یعنی بعض روایات میں چیچک نکلا تھا تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5565۔ عبداللہ بن نمیر، عبدہ، وکیع اور شعبہ سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ ابو معاویہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی، مگر وکیع اور شعبہ نے اپنی روایت میں فتمرط شعرها یعنی اس کے بال چھدرے ہو گئے ہیں کہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5566۔ منصور کی والدہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اس کا شوہر اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5567۔ عمرو بن مرہ نے کہا میں نے حسن بن مسلم سے سنا، وہ صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انصار کے لڑکی نے شادی کی، وہ بیمار ہو گئی تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے بالوں کے ساتھ بال جوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5568۔ زید بن حباب نے ابراہیم بن نافع سے روایت کی، کہا مجھے حسن بن مسلم بن یناق نے صفیہ بنت شیبہ سے خبر دی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ بیمار ہو گئی تو اس کے بال جھڑ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خاوند اس کی رخصتی چاہتا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5569۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ابراہیم بن نافع سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا جوڑ لگانے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5570۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ لگانے والی، جوڑ لگوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5571۔ سحر بن جویریہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5572۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھیڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں پر اور دانتوں کو خوبصورتی کے لیے کشادہ کرنے والیوں پر، تاکہ خوبصورت و کمسن معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت یعنی پیدائش بدلنے والیوں پر۔ پھر یہ خبر بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا اور وہ قرآن کی قاریہ تھی، تو وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے کیا خبر پہنچی ہے کہ تم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور منہ کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں تو 2 جلدوں میں جس قدر قرآن تھا پڑھ ڈالا لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تجھے ضرور ملا ہوگا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلائیں اس کو تھامے رہو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ وہ عورت بولی کہ ان باتوں میں سے تو بعضی باتیں تمہاری عورت بھی کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو۔ وہ ان کی عورت کے پاس گئی تو کچھ نہ پایا، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ ان میں سے کوئی بات میں نے نہیں دیکھی۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کر نہ رہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5573۔ سفیان اور مفضل بن محلحل دونوں نے منصور سے اسی سند میں جریر کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، مگر سفیان کی حدیث میں گودنے والیاں اور گدوانے والیاں ہیں، جبکہ مفضل کی روایت میں گودنے والیاں اور جن کے جسم پر گودا جاتا ہے کے الفاظ ہیں، مقصد ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5574۔ شعبہ نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے واقعے کے بغیر ہی بیان کی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 5575۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5576۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بالوں کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5577۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی، انہوں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جس سال انہوں نے حج کیا، سنا وہ منبر پر تھے، انہوں نے بالوں کی کٹی ہوئی ایک لٹ پکڑی جو ایک محافظ کے ہاتھ میں تھی، جسے عورتیں بالوں سے جوڑتی تھیں، اور کہہ رہے تھے، مدینے والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ ان لٹوں وغیرہ سے منع فرماتے تھے، اور فرما رہے تھے جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کو اپنانا شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، یعنی جب جھوٹ کی بنیادوں پر تعمیر، عیش و تنعم کا یہ مرحلہ آ گیا تو زوال بھی آ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5578۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر، ان سب نے زہری سے مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا، مگر معمر کی حدیث میں بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا کہ الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5579۔ عمرو بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی، کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، ہمیں خطبہ دیا اور بالوں کا ایک گچھا نکال کر فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس کو جھوٹ یعنی فریب کاری کا نام دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5580۔ قتادہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے ایک بری حیت نکال لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک شخص عصا لیے ہوئے آیا جس کے سرے پر کپڑے کی ایک دھجی یعنی لیر تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو یہ جھوٹ ہے۔ قتادہ نے کہا، اس سے مراد وہ دھجیاں یعنی لیریں ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ کرتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5581۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں، دوسرے وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی صدر کے لائق لباس نہیں ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کی ایک قسم ہے، اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے، وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5582۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں یہ کہوں مجھے یہ سب میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا نہیں ملا خود کو اس سے سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5583۔ عبدہ نے کہا، ہمیں ہشام نے فاطمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں خود کو اپنے خاوند کے ایسے مال سے سیر ہو جانے والی ظاہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نہیں دیا گیا اس مال یا کھانے سے خود کو سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5584۔ ابو اسامہ اور ابو معاویہ دونوں نے ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5585۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بقیع میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میرا مقصود آپ کو پکارنا نہ تھا، میں نے تو فلاں کو آواز دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5586۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5587۔ منصور نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس کی قوم نے اسے کہا، تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ شخص اپنے بیٹے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر یعنی کندھے پر چڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس پر میری قوم نے کہا ہے، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، جو اللہ عطا کرتا ہے اسے تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5588۔ حسین نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ ہم نے اس سے کہا، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لے لو۔ سو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، اور میری قوم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ مجھے اس کے نام کی کنیت سے پکاریں یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، بے شک میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان اللہ کا دیا ہوا فضل تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5589۔ خالد طحان نے حسین سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور میں قاسم یعنی تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں کہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5590۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو سعید اشج نے کہا، ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے سالم بن ابی جعد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں ہی ابو القاسم ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور ابو بکر کی روایت میں ہے، اپنی کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5591۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا، قاسم بنایا گیا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5592۔ محمد بن مثنی اور محمد بن بشار نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے سالم سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے اچھا کیا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5593۔
ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مسنہ، محمد بن عمرو بن جبلہ اور بشر بن خالد نے محمد بن جعفر سے، محمد بن جعفر ابن ابی عدی اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ، منصور سلیمان اور حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے سالم بن ابی جعد سے سنا، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، جس طرح ان سب کی روایت ہے جن کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شعبہ سے نظر کی بیان کردہ حدیث میں ہے، کہا اس میں حسین اور سلیمان نے اضافہ کیا۔ حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، اور سلیمان نے کہا میں ہی قاسم ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5594۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہمیں محمد بن منقدر نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم میں سے ایک شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے اس کا نام قاسم رکھا، ہم نے کہا ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نہ تمہاری یہ خواہش پوری کر کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5595۔ روح بن قاسم نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے اور ہم تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5596۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد، زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ عمر نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اور میں نے سنا نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5597۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نجران میں آیا تو وہاں کے نصرانی لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم پڑھتے ہو کہ آیت اے ہارون کی بہن، یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے، حالانکہ سیدنا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے، پھر مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کی عادت تھی جیسے اب سب کی عادت ہے کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیکوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5598۔ معتمر بن سلیمان نے کہا میں نے روکین سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے یہ 4 نام رکھنے سے منع فرمایا، افلاح یعنی زیادہ کامیاب، رباح یعنی منافع والا، یسار یعنی آسانی والا، اور نافع یعنی نفع پہنچانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5599۔ جریر نے رکین بن ربی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لڑکے یعنی غلام یا خادم کا نام رباح، یسار، افلاح اور نافع نہ رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5600۔